ہر ننھے قصے میں ایک بڑی سیکھ۔ آج کی کہانی ہے کسان کا گدھا اور عقل کا امتحان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صبح کی ہوا بہت خوشگوار تھی، آسمان ہلکے نیلے رنگ کا تھا، سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ نرم روشنی کھیتوں پر ایسے پھیل رہی تھی جیسے کوئی سنہری چادر زمین پر بچھا رہا ہو۔ پرندے تازہ ہوا میں اڑ رہے تھے، ان کی چہک چہک سے پورا ماحول جی اٹھا تھا۔ گاؤں کی گھروں سے ہلکی ہلکی چولہے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اسی خوبصورت وقت میں ایک کسان اپنے گھر کے باہر کھڑا اپنے گدھے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ گدھا بوڑھا ضرور تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب سکون، صبر اور نرمی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور شفاف تھیں جن میں ہمیشہ وفاداری جھلکتی تھی۔ کئی سالوں سے یہ گدھا کسان کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتا آ رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں چلتا، بوجھ اٹھاتا، ندی پار کرتا اور بازار تک کا سفر کرتا۔ کسان اسے اپنا ساتھی تو سمجھتا تھا مگر پھر کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ لوگ اسے بے عقل کیوں کہتے ہیں؟ کیا میرے گدھے میں واقعی عقل سمجھ نہیں، یا میں نے کبھی اسے صحیح موقع ہی نہیں دیا؟ آج کسان کے دل میں یہی سوال بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ گدھے کو دیکھ کر سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا لگا جیسے آج اسے ایک نیا تجربہ کرنا چاہیے۔ اس نے گدھے کی پیٹھ پر ہلکا سا بوجھ رکھا، معمول سے کم، تاکہ گدھا آسانی سے چل سکے۔ پھر بھی وہ خود تھوڑے پیچھے ہٹ کر درختوں کے سائے میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا تاکہ گدھا اسے دیکھ نہ سکے اور خود ہی فیصلہ کرے۔ گدھا آرام سے پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف سبز کھیت لہلہا رہے تھے جن میں ہلکی ہوا چلتی تو جیسے سب پودے ایک ساتھ سر ہلاتے ہوں۔ چلتے چلتے گدھے کے سامنے ایک بڑا سا پتھر آ گیا۔ یہ پتھر کسان نے جان بوجھ کر رستے میں رکھ چھوڑا تھا تاکہ دیکھے کہ گدھا کیا کرتا ہے۔ گدھا پتھر کے سامنے رکا اور نہ گھبرایا اور نہ ہی بے چین ہوا۔ اس نے اپنے کان ہلائے، پھر آگے جھک کر پتھر کو سونگھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں اٹھایا، دائیں طرف چل کر پتھر کے گرد سے گزرنے لگا۔ اس نے پتھر کو چھوا بھی نہیں اور آرام سے آگے نکل گیا۔ درخت کے پیچھے کھڑا کسان یہ سب چیز حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ گدھے نے اتنے سکون سے صحیح فیصلہ رستہ چن لیا ہے۔ کسان نے دل میں ہی سوچا، یہ تو بہت سمجھدار ہے، یا شاید یہ صرف ایک اتفاق ہے۔ چلتے چلتے دونوں ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی کا پانی آج کچھ تیز تھا، چھوٹی چھوٹی لہریں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں جیسے پانی میں چھوٹے چھوٹے ہیروں کی قطاریں بن رہی ہوں۔ عام دنوں میں کسان گدھے کو ندی کے کم گہرے حصے سے گزرنے کے لیے اشارہ کرتا مگر آج کسان نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ گدھا پانی کے کنارے کھڑا ہوا۔ اس نے پانی کی گہرائی کو دیکھا۔ پانی کچھ جگہ تیز بھی تھا اور رستہ الٹا سیدھا بھی لگ رہا تھا۔ پھر اچانک گدھے کی نظر تھوڑے فاصلے پر ایک لکڑی کے پل پر پڑی۔ یہ پل روز دونوں دیکھتے تھے مگر ہمیشہ پگڈنڈی والے حصے سے گزر کر جاتے تھے۔ آج گدھے نے خود سوچا۔ اس نے آہستہ سے سر موڑا، پھر سیدھا پل کی طرف چل پڑا۔ پل پر اس کے قدموں کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پانی نیچے شور سے بہہ رہا تھا مگر گدھا پورے اطمینان سے چلتا رہا۔ پل کی دوسری طرف پہنچ کر وہ ٹھہرا اور پھر آگے چلنے لگا۔ کسان کے لیے یہ منظر حیرت سے خوشی کا باعث تھا۔ اس کے دل میں گدھے کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کسان اب گدھے کی سمجھداری کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ ایک اور امتحان لیا جائے۔ وہ گدھے کو لے کر ایک ایسے میدان میں گیا جہاں ایک طرف گھاس رکھی ہوئی تھی، ایک طرف خشک بے ذائقہ بھوسا تھا اور ایک طرف سبز تازہ خوشبودار گھاس تھی جس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ کسان پھر خاموش کھڑا رہا۔ گدھا دونوں ڈھیروں کے پاس گیا۔ اس نے ناک سے دونوں کو سونگھا مگر فوراً خشک گھاس سے منہ موڑ لیا اور آرام سے سبز گھاس کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسی وقت ہلکی سی آواز چلی اور گھاس کی خوشبو پورے میدان میں پھیل گئی۔
گدھا سکون سے گھاس چباتا رہا جیسے اس نے سب سے صحیح فیصلہ کیا ہو۔ کسان کی آنکھوں میں خوشی واضح نظر آ رہی تھی۔ کسان آہستہ آہستہ گدھے کے پاس آیا۔ اس نے گدھے کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار کیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ یہ گدھا صرف محنت کرنے والا جانور نہیں بلکہ وہ سمجھ بھی رکھتا ہے اور احساس بھی رکھتا ہے، اور وقت پڑنے پر خود سے صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ کسان نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے اسے ہمیشہ ایک عام جانور سمجھا، لیکن آج اس نے ثابت کیا کہ ہر مخلوق میں عقل ہوتی ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے کے لیے دل سے سوچنا چاہیے۔ گدھے نے بھی کسان کی محبت کو محسوس کیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے لمبے کانوں کو ہلاتا رہا اور خوشی سے محسوس کرتا رہا جیسے وہ بھی اس دن کی خوشی میں شریک ہو۔ اس دن کے بعد کسان گدھے کو سب سے زیادہ عزت اور پیار دینے لگا اور لمبا آرام دیتا، بہتر گھاس کھلاتا اور ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی آرام کرتا۔ گاؤں والے جب بھی کسان اور گدھے کو ساتھ ساتھ چلتے دیکھتے تو تعریف کرتے، اور ذرا دیکھو، عقل کبھی کبھی خاموشی میں ہوتی ہے، جو کم بولتا ہے وہ بھی سمجھدار ہو سکتا ہے۔ اور گدھا اپنی بڑی پیاری آنکھوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کسان کے ساتھ چلتا رہا، مگر اب اس کی چال میں ایک نیا اعتماد، ایک نئی شان اور ایک چھوٹا سا فخر شامل ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل اور سمجھ دی ہے۔